بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ ناظرین، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج میں آپ کو اپنے ایک ملازم غلام بخش کی کہانی سناؤں گی۔ غلام بخش میرے ابا کا بہت مخلص اور دیانتدار ملازم تھا۔ زیادہ پیسے کمانے کی غرض سے غلام بخش کو سعودی عرب جانے کی سوجی، لہٰذا وہ ابا کی زمینوں کا کام چھوڑ کر سعودی عرب جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سعودی عرب جانے کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے والد صاحب کی زمینوں کو چھوڑ کر کشتی کے ذریعے کھلے سمندر میں ناجائز طور پر وہاں جانے والے جہازوں کے ذریعے اس نے دبئی پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ناجائز طور پر وہاں جانے والے اکثر یا تو سمندر کے گہرے پانیوں کی نظر ہو جاتے ہیں یا پھر پکڑے جاتے ہیں اور قانونی سزا بھگت کر ڈیپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ غلام بخش کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ دبئی میں داخل ہوتے ہی پکڑا گیا۔ واپس آیا تو بہت عجیب صورتحال تھی، کیونکہ اس کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ والد صاحب کے پاس کس منہ سے آتا؟ ضرور وہ اس سے غداری پر سرزنش کرتے کہ ہم کو چھوڑ کر تم درہم دینار کمانے چلے گئے، تو کہاں ہیں اب تمہارے درہم اور دینار؟ اب واپس کیا لینے آئے ہو؟ کہتے ہیں جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے۔ سو یہ بات غلام بخش نے سوچی اور ویزا کے بغیر دیار غیر کو عازم سفر ہو گیا۔ گرچہ اپنا مال مویشی جو کہ ایک گائے اور چند بکریوں پر مشتمل تھا، ان کو فروخت کرنا ہی پڑا، کیونکہ ایجنٹ کے ذریعے جانا تھا اور وہ 40,000 سے کم پر نہیں مانتا تھا۔ ویزا خرید کر جانا تو اور محال تھا، اور وہ 2-3 لاکھ کا بندوبست کہاں سے کرتا؟ بہرحال قسمت نے یاوری نہ کی اور لوٹ کر بدھو گھر کو آ گئے۔ جب وہ دبئی کے لیے کراچی گیا تھا، بیوی کو خالی ہاتھ اپنے ایک قریبی عزیز کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ اس کی بیوی کا نام سکینہ بی بی تھا۔ وہ بیچاری جیسے پہلے ہمارے گھر برتن مانجتی، کپڑے دھوتی اور دیگر گھریلو کام کرتی تھی، ویسے ہی کرتی رہی، مگر شوہر کی طرف سے فکر مند بھی تھی کہ خدا خیر سے لائے۔ کھلے سمندر میں کشتیوں پر جانے والے اکثر اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ غلام بخش کئی روز شرمندگی سے بابا جان کے سامنے نہیں آیا، لیکن پھر آنا ہی پڑا۔ والد صاحب نے اس کی بیوی سے کہا، اس احمق کو کہو اب واپس آ جائے۔ ہمارے سوا اور کون ہے جو یہاں اس کا کفیل ہوگا، اور دوسرا کوئی زمیندار اسے کیوں رکھے گا کہ وہ ہمارے خاندانی ملازموں میں سے ہے۔ غلام بخش کو پناہ دے کر کوئی بھی ہم سے دشمنی مول نہیں لے گا۔ غلام بخش دراصل کچھ ایسی خصوصیات کا مالک تھا کہ والد صاحب کو اس کی خدمت گزاری سے فیض لینے کی عادت پڑ گئی تھی۔ مثلاً وہ ہر حکم پر جی سائیں کہتا تھا اور بغیر تنخواہ کے جو بھی کام کہتے وہ کرتا تھا۔ خاص طور پر والد کے باڑے کی دیکھ بھال اور مویشیوں کی رکھوالی میں تو وہ نہایت ہی مخلص اور طاق تھا۔ اس کے بغیر بابا جان دودھ کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہماری 4 بھینسوں کا دودھ دھو کر برتن کچن میں رکھ جاتا تھا۔ دوسروں سے یہ خطرہ ہوتا تھا کہ وہ برتن صاف نہیں دھوتے تھے یا پھر دودھ میں پانی ملا دیتے تھے اور خالص دودھ کی کچھ مقدار خود پی جاتے تھے۔ دیگر وہاں کام کرنے والے لڑکوں کے بھی اور ان کی رازداری کرنے پر عیش ہو جاتے تھے، لیکن غلام بخش ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت دیانتدار تھا اور دوسرے لڑکوں پر بھی کڑی نظر رکھتا تھا۔ ہماری زمینیں جام پور کے پاس تھیں کہ جہاں گرمیوں میں سخت گرمی اور سردیوں میں سخت سردی پڑتی تھی۔ ان کڑاکے کے موسموں میں بھی وہ صبح تڑکے اٹھ کر مویشیوں کو اندر سے باہر اور باہر سے اندر چھپر تلے وقت پر باندھتا اور باڑے کی صفائی اور دھلائی میں ایسی جان مارتا تھا کہ اس جگہ کو چمکا دیتا تھا جہاں گائے بھینسوں کو باندھا جاتا تھا۔ وہ ان کو نہلانے میں بھی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ غرض ہر انسان کی کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو اس کی خرابیوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ یوں تو ہمارے یہاں بہت سے نوکر کام کرتے تھے، مگر غلام بخش کی اپنی جگہ تھی۔ تبھی بابا جان نے اس کی خطا کو معاف کر دیا اور واپس آنے کو کہا تھا۔ وہ بھی یہی چاہ رہا تھا۔ آ کر بابا کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی اور اپنے معمول کے کاموں میں جٹ گیا۔ شروع دنوں میں تو غلام بخش بابا کو چھوڑ کر کہیں جانے کا خیال بھی دل میں نہ لایا، لیکن جب 4 بچے ہو گئے اور غربت زیادہ ستانے لگی تب دبئی جانے کی سوجی تھی۔ بہرحال ناکام و نامراد ہو کر پھر اسی مفلسی کو گلے لگانا پڑ گیا۔ شاید اسی وجہ سے اب وہ اور تنک مزاج ہو گیا تھا۔ جب انسان اپنی کوششوں میں ناکام ہو جاتا ہے اور حالات کو بدلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا تو اسی طرح غم و غصہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ غصہ کس پر نکالتا؟
ظاہر ہے جو کمزور ہو اور اس کے بس میں ہو، ایسے مرد کے لیے بیوی ہی وہ واحد ہستی رہ جاتی ہے جس پر غصہ نکال کر دل کو کچھ سکون ہو جاتا ہے۔ دبئی جانے کی ناکام کوشش کے بعد غلام بخش نے بھی بیوی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ بات بے بات اسے مارتا، اکثر تو بری طرح مار پیٹ کر اسے نڈھال کر کے رکھ دیتا۔ ان کا گھر باڑے کے ساتھ ہی تھا، اسی وجہ سے آئے دن چیخوں کی آوازیں ہم سنتے تھے، جس سے ہمارا سکون خراب رہنے لگا۔ وہ بڑی نیاز مند سی اور محنتی سی عورت تھی، تبھی اس کی چیخیں اور دھاڑیں سن کر میری والدہ بے چین ہو جاتی۔ وہ اس کو بے انتہا سکھ دیتی تو امی کو بھی اس کا خیال رکھنا لازم تھا۔ شوہر کی مار پیٹ سے اس کے بدن پر نیل پڑ جاتے اور روتے ہوئے یہ نیل امی کو دکھا کر کہتی، منہ غلام بخش نے آج بھی میری ہڈی پسلی ایک کر کے رکھتی ہے، اسے تو موت بھی نہیں آتی۔ امی اسے دم دلاسا دے کر چپ کرا دیتی اور کبھی بابا جان سے کہہ کر غلام بخش کو ڈانٹ پڑوا دیتی۔ غلام بخش جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ بیوی کے معاملے میں اس پر پیار، محبت، ہر چیز حرام تھی، صرف مار پیٹ، اور اس پر اس کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ بابا جان تو کیا، سارے گاؤں والے اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے، مگر وہ اپنی شریک حیات کو مارنے سے باز نہیں آیا۔ وہ اپنی بیوی کو سخت ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا تھا۔ اس کے اس سنگ دلانہ رویے سے صرف سکینہ کو ہی نہیں، گاؤں میں ہر شخص کو تکلیف پہنچتی تھی۔ بابا جان نے کئی بار اسے سمجھایا کہ بیوی پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، اب کی اسے مارا تو یاد رکھنا تھانے بند کرا دوں گا یا پھر نوکری سے نکال دوں گا۔ کیسی خصلت کا آدمی تھا کہ اس کے کان پر جوں تک نہیں رنگی۔ بابا سے اس قدر ڈرنے والا اس معاملے میں بہت ڈھیٹ ثابت ہوا۔ جہاں بیوی کی پٹائی کا معاملہ آتا وہ گیدڑ سے شیر ہو جاتا۔ ابو نے اس کو پولیس سے بھی جوتے لگوا کر دیکھ لیا تھا اور خود بھی اس کی مرمت کر ڈالی، مگر وہ بیوی کو پیٹنے سے باز نہ آیا۔ سبھی کو یقین ہو گیا تھا کہ اپنی گھر والی کو مارنے سے اسے کچھ خاص لذت ملتی ہے اور وہ یہ من پسند مشغلہ کسی طور ترک نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کی اس حرکت سے ہم لوگوں کو جو تکلیف ہوتی تھی، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ابو نے بالآخر اس کا گھر مسمار کروا دیا اور اسے اپنی زمین سے ہی بے دخل کر دیا۔ تب وہ اپنی بیوی بچے لے کر ساتھ والے گاؤں کوچ کر گیا۔ اس کے جانے کے 3 برس بعد اسی گاؤں کی ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ امی نے اس سے سکینہ بی بی کا حال دریافت کیا تو وہ افسردگی سے بتایا کہ اس کا خامد وفات پا گیا ہے، اسے کھیتوں میں شاید کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تھا اور آج اس کو دفنائے 3 دن ہے۔ امی جان کو یہ سن کر تاسف ہوا کہ غلام بخش کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے۔ انہوں نے کریدا تو عورت نے کہا کہ اس کی لاش کماد کے کھیتوں سے ملی ہے۔ ہم سب کو بھی افسوس ہوا کہ بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اب اس کی گزر بسر کیوں کر ہوتی؟ یہی سوال ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا۔ اس عورت کی اطلاع کے 2 روز بعد ہی غلام بخش کی خالہ امی کے پاس آئیں اور کہا کہ میں خصوصی طور پر آپ کو اطلاع کرنے آئی ہوں کہ کل میرے بھانجے کا سوئم تھا۔ آپ کو کچھ خبر ہے کہ اسے کسی زہریلے شے نے نہیں کاٹا تھا بلکہ اس کی بیوی نے مروایا ہے؟ کیا بات کر رہی ہو؟ امی نے دانتوں میں انگلی داب لی۔ وہ بیچاری کمزور سی ڈرپوک عورت غلام بخش کو دیکھ کر جس کا دم نکلتا ہے، بھلا وہ ایسا انہونا کام کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بیچاری تو ہر روز اس کے ہاتھوں پٹا کرتی تھی، اس کی تو اتنی بھی جرت نہیں تھی کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو ہی پکڑ سکتی۔ بابا گھر آئے تو امی نے ان سے انکشاف کیا، تب انہوں نے کہا کہ یہ صحیح خبر ہے۔ اگلے روز وہ عورت دوبارہ آئی تو اس واقعے کی تفصیل والدہ کو اس طرح بتائی۔ سوموار کو غلام بخش دھوپ میں گندم کی فصل کاٹ کر جب دن ڈھلے گھر آیا تو اس نے بیوی سے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے چائے بنا کر دو۔ سکینہ نے چائے بنانے میں کچھ دیر لگا دی کیونکہ لکڑیاں گیلی تھیں اور آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ اس تاخیر پر اسے غصہ آ گیا، وہ آگ بگولا ہو گیا اور بری طرح اس بیچاری کو پیٹنے لگا۔ وہ روتی ہوئی گھر سے نکل گئی اور سامنے درخت کے تنے سے لگ کر رونے لگی۔ اتفاق سے ادھر سے شیرا گزرا جو گاؤں کا بدماش کہلاتا تھا اور اس کا گھر قریب ہی تھا۔ یہ خاصا تگڑا آدمی تھا اور علاقے میں ڈھکی چھپی بدماشیاں کراتا تھا جس کے عوض علاقے کے صاحبوں سے اس کو معاوضہ ملتا تھا۔ اس نے سکینہ کو درخت کے تنے سے لگ کر روتے پایا تو پوچھا، کیا ہوا ہے تجھے، کیوں رو رہی ہے؟ غلام بخش نے مارا ہے، تم کو خدا کا واسطہ میری اس ظالم سے جان چھڑوا دو ورنہ کسی روز یہ مجھے مار ہی ڈالے گا۔ میں اب اس کی اور مار نہیں کھا سکتی، میں مار کھا کھا کر تھک گئی ہوں۔ حالات کی ماری سکینہ شکل و صورت کی اچھی تھی مگر غربت کے عذابوں نے دبلا کر دیا تھا۔ اس نے نازک سی عورت کو روتے دیکھا
تو وہ اس کو بھلی لگی. تبھی اس کے کان میں سرگوشی کی اور بولا, اگر تو میری بات مان لے تو میں ابھی اس سے تیری جان چھڑوا دوں گا. کیا تجھے منظور ہے؟ مار کھاتی عورت جذبات میں آ گئی. وہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کو سہارا ہی تو ڈھونڈ رہی تھی. اس نے شیرا سے کہا, میں نے سمجھ لیا ہے. تازہ چوٹوں سے اس کے بدن پر نیل تھے اور جسم دکھ رہا تھا. بغیر سوچے سمجھے اٹھ کر شیرا کے ہمراہ چلی گئی. شیرا کا ڈیرا زیادہ دور نہیں تھا, تاہم وہاں کچھ دیر کے لیے اس نے سکینہ کو روک لیا, یہاں تک کہ شام گہری ہو گئی. دراصل اس کے دل میں برائی آ گئی تھی. جب خوب اندھیرا پھیل گیا تو غلام بخش کو ہوش آیا کہ اس نے کیا کیا ہے. اسے تشویش نے گھیرا کہ رات ہونے کو آئی ہے, وہ اب تک گھر کیوں نہیں لوٹی. اس کا خیال تھا کہ عورت ذات رات کے وقت کہاں جائے گی, تھوڑی دیر رونے دھونے کے بعد بچوں کی ممتا سے مجبور لوٹ ہی آئے گی. وہ اسے دیکھنے کو گھر سے نکلا. اس کی بیوی یقیناً گھر لوٹ رہی تھی, لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی. اس کے ساتھ لمبا تگڑا اور ایک بدماش صفت آدمی تھا. اس نے سکینہ سے کہا کہ تو کھیتوں میں جا کر چھپ جا اور دوسری پگڈنڈی سے گھوم کر گھر چلی جا. سامنے غلام بخش آ رہا ہے, بس اب آگے میرا کام ہے, تو صرف صبر کر کے چند گھڑی رک جا. وہ تو پگڈنڈی گھوم کر گھر پہنچ گئی کیونکہ بچے گھر پر تھے, مگر شوہر اس کے پیچھے گھر تک نہ پہنچ سکا. وہ دوسری دنیا میں پہنچ گیا. شیرا نے ایک ہی جست میں اسے یوں دبوچ لیا جیسے شیر بکری کو دبوچ لیتا ہے. چند جھٹکوں میں اس کا کام تمام کر کے اس نے غلام بخش کو ایک درخت کے نیچے ڈال دیا. صبح سویرے جب لوگ کھیتوں میں جانے کو اس رستے سے گزرے تو ان کو وہ وہاں مردہ پڑا ہوا ملا. لوگ اسے اٹھا کر گھر لائے. ان لوگوں میں شیرا بھی پیش تھا, کیونکہ وہی تو غلام بخش کا سب سے قریبی ہمسایہ تھا. نہلانے والے نے نہلاتے وقت کچھ انکشافات کرنا چاہے, مگر شیرا نے جب سرخ سرخ آنکھوں سے اس کو گھور کر کہا کہ جلدی اپنا کام کر, باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ڈر کر خاموش ہو گیا. لیکن قبر میں میت کو اتارنے سے پہلے ہی لوگوں میں چپکے سے یہ بات پھیل گئی کہ غلام بخش کے گلے پر نشان ہے اور آنکھیں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں. اسے کسی زہریلی شے نے نہیں ڈسا, بلکہ کسی نے گلا دبا کر مارا ہے. نہ جانے کس نے پولیس کو خبر کر دی. تازہ قبر کو فوراً کھود کر پولیس کفن میں لپیٹی غلام بخش کی لاش کو نکال کر ہسپتال لے گئی, اور پھر اس کی عورت کو بھی گرفتار کر لیا گیا, جو خوف زدہ اور خاموش تھی اور بالکل بھی نہیں رو رہی تھی. پولیس والے اسے تفتیش کی خاطر تھانے لے آئے. پھر چند جھٹکوں میں ہی اس نے اگل دیا کہ شیرا نے اس کا قتل کیا ہے, کیونکہ اس دن غلام بخش نے مجھے بہت مارا تھا. تب میں نے دکھ اور غصے میں اس سے التجا کی تھی کہ اس ظالم سے میری جان چھڑوا دو, کیونکہ وہ برسوں سے آئے دن مجھے مارتا تھا. اب اس کی مار پیٹ میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. مجھے کیا خبر تھی کہ شیرا اسی وقت میری بات پر عمل کر گزرے گا. اگر یہ پتا ہوتا تو میں ہرگز اس سے ایسی بات نہ کرتی. اب وہ رو رہی تھی, مگر پولیس والوں کو اس کے آنسو مگرمچھ کے آنسو لگ رہے تھے. وہ سچی ہوتے ہوئے بھی جھوٹی تھی. انہوں نے تفتیش کے بعد اسے جیل بھیج دیا اور شیرا کی تلاش میں چھاپے مارنے شروع کر دیے. 6 ماہ بعد کسی نے مخبری کی کہ وہ فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے. پولیس کی موبائل پارٹی نے بالآخر اسے تلاش کر کے گرفتار کر لیا. انہی دنوں میرا رشتہ طے ہو گیا اور میں چچا کی بہو بن کر امریکہ آ گئی. بعد میں مجھے پتا چلا کہ شیرا کو سزا ہو گئی ہے. آخر برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے. گناہگار کتنی بھی دیر بھاگ لے, آخر اسے اس کی سزا مل کے رہتی ہے, اور یہی قدرت کا قانون ہے. سکینہ بی بی آج بھی پچھتاتی ہے کہ اس نے کیوں ایک بدماش گنڈے سے مدد مانگی, اور ہر وقت جیل میں اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی ہے, جن کے سر پر نہ باپ کا آسرا ہے نہ ماں کا. اس سارے معاملے میں نقصان سب سے زیادہ بچوں کا ہوا. ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا. سکینہ بی بی کی ایک لمحے کی غلطی نے ساری کایا پلٹ کر رکھ دی, یا شاید قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا. انسان تو آخر انسان ہے, وہ کب تک اپنے آپ پر ظلم برداشت کر سکتا ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں مرد زبان سے کم اور ہاتھ سے زیادہ بات کرتے ہیں. کاش ہم لوگوں میں تھوڑا سا حوصلہ اور صبر آ جائے اور ہم اپنے غصے پر قابو پا سکیں, تو شاید ایسے معاملات میں کمی واقع ہو. ناظرین, یہ تھی آج کی کہانی. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ کیا سکینہ بی بی کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا یا نہیں.
اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔